مجھے کوئی دعا بتا دیں کہ اس کا پڑھائی میں جو ہے وہ دل میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں اس بتا کو رہا ہوں. سکون ہو پڑھتے وقت نا. دیکھیں سکون باجی یہ آدمی جو اس کی جو ٹیمپرامنٹ ہے نا، اس کا جو نیچر ہے اس کا، یہ اس میں بے سکونی ہے. یہ ہر چیز میں بے سکونی ہے، خالی ایجوکیشن میں نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ پڑھ لکھ جائے گا، بے فکر ہو جائے. پھر بھی میں پڑھنے کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا ٹھہراؤ لے آتا ہوں طبیعت میں نا پڑھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آپ جی 300 دفعہ روزانہ. اچھا. اور یا اولو یا آخرو. اچھا. یہ آپ پڑھیں گے 308 دفعہ میرے خیال سے، نہیں 370 دفعہ. اچھا. اس سے یہ کہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں نا ٹھہراؤ آ جائے گا، کیونکہ یہ بے چین ہے. از آلویز آن دا ایج. یہ پوری لائف جو ہے نا یہ اپنی ایج پہ گزارے گا ہر وقت. اچھا. جتنا یہ تو میں ہی پڑھ لیا کروں نا اس کے لیے. جی آپ پڑھ لیا کریں، تصویر پہ دم کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی وہاں پڑھ سکے تو پانی کے اوپر دم کر کے دیں. ٹھیک ہے. لیکن ماشاءاللہ سے بیٹا ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایسی کوئی there is nothing wrong یا کوئی خرابی والی چیز نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ماشاءاللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. وزیر شاہ صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اور باجی، بس دعاؤں آپ میں بھی یاد دعاؤں رہیں گے میں ہمیں انشاءاللہ. یاد رکھیں. میں یاد رکھوں گا، بے فکر ہو جائیں. اچھا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے کال کی. ناظرین ابھی ہمیں بریک لینی ہے یہاں پہ، تو ہم چلیں گے بریک کی طرف. آپ سے واپس آ کے ملیں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صوفی گائیڈنس، اور شاہ صاحب ہمارے گیسٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں. اگر آپ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں کسی بھی حوالے سے، کوئی بھی پرابلم ہو، تو آپ کال کر کے ہمارے ساتھ ضرور شامل ہو سکتے ہیں. جی نمبر ہمارے آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ لائیو شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. باقی اپنے میڈیکل کے ایشوز کے لیے، میڈیکل سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی بھی ایشوز ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا. اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے بھی رابطہ رکھیے گا. پروگرام میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ جو بات ہوگی وہ شاہ صاحب کا روحانیت کا، تصوف کا جو ان کا سلسلہ ہے، جو ان کا علم ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علم الادات کی روشنی میں ہوگی. باقی جی کال کاسٹ منیمم £1.53 پر منٹ ہے. آپ کا جو بھی بل پیئر ہے آپ کو اس پہ چارج ہونا ضروری ہے. اور جو اپنی عمر ہے وہ کم از کم 18 سال جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے کال کرنے کے لیے. یہ نا کہ یہ عمر کا کیوں بتا رہی ہے، کیونکہ 18 سال سے نیچے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو 18 سال کے منیمم جو میکسیمم جو منیمم جو ایج ہے 18 سال ضرور ہونی چاہیے آپ کی ایج ہمارا جو پروگرام ہے اس میں کال کرنے کے لیے. جی وظیفہ بتا رہا تھا، یہ بتا دوں ورنہ یہ رہ جائے گا، پھر کال آ جائے گی. یہ سورہ کافروں اور منافقوں کے دل میں نہیں ٹھہر سکتی، یعنی زبان حفظ نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، وہ اس کو یاد نہیں کر سکتے. ویسے تو بہت ساری چیزیں یاد کر لیں گے لیکن یہ یاد نہیں ہوگی. اچھا پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہاں سب لوگوں کو، ویورز کو، کہ ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں. یہ صرف آپ کے لیے سمجھ لیں روحانی ایڈ ہے، یہ ہیلپ کریٹ کرے گی. ڈاکٹر جی پی علاج وہ کرے گا لیکن یہ ہیلپ کرے گی اس علاج میں. آشیب چشم اور مرغی کے مریضوں کے گلے میں اس کا تعویذ یا نقش لکھ کر سورہ رحمان شفے کا باعث ہے. یعنی کہ یہ جو ہے اس کا تعویذ یا نقش پورا جو ہے وہ لکھ لیں سورہ رحمان لکھ کے. یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ فوٹو کاپی ہوئی ہوئی، پورا لکھ کے. اچھا یہ لکھ کے بچے کے گلے میں ڈال لیں یا بڑے کے گلے میں، جن کو دورے ہوتے ہیں. جیسے دوروں کا یہ کہ میں ایک اور چیز بتا دوں، ویسے تو لوگ کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، یہ ایک بیماری ہے، ایک خاص بیماری ہے. اور یہ روحانیت میں بھی ہو جاتی ہے اور غیر روحانی بھی ہوتی ہے. یعنی کہ عالم الغیب سے بھی ان ٹچ ہے اور عالم جو ہمارے دنیا ہے اس میں بھی جو ہے یہ ان ٹچ ہے. یہ بیماری ایک واحد بیماری ایسی ہے کہ دونوں جگہ جو ہے یہ چلتی ہے. جو مرگی یا دورہ کہہ لیں یا کچھ، کیونکہ دورہ جب ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں فلانی چیز ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. تو اس چیز کو تھوڑا سا ڈاکٹروں کے پاس ضرور جائیں، کیونکہ یہ ڈینجرس بھی ہو جاتی ہے آگے چل کے.
ٹھیک ہے نا، فٹس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں. تو یہ اس طرح جو ہے یہ کر کے، باقی جو ہے وہ آن ایئر اس کا طریقہ بتا نہیں سکتا. بخار اور چیچک کے مریض گنڈا بنا کر گلے میں رکھنا بہتر ہے. اچھا، گنڈا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ رحمان پڑھیں اور جتنی بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے کالی ڈوری پہ گرا باندھ دیں. 31 دفعہ 31 گرا آپ باندھیں گے، پھر اس کو جو ہے گلے میں ڈالیں. یہ گنڈا بنانے کا طریقہ ہے سورہ رحمان کا. لیکن یہ چیزیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، نہ پہچانتے ہیں. ہمارا اتنا یعنی کہ اس چیز کے اوپر یہ ہے کہ ہمیں یہ تک پتہ ہے کہ گیدڑ سنگی کس کو کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا ہے، اس کو کس تاریخ کو رکھنا چاہیے، کس تاریخ کو ہٹا دینا چاہیے پاس سے، وہ غذا کیا کرتی ہے. یعنی کہ یہ جوگیوں کا کام ہے بیسیکلی، لیکن ہمیں وہ بھی پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم دوسری سائیڈ نہ دیکھ لیں جو غلط چیز ہے تو ہم اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. تو ہم غلط سائٹ پہلے دکھائی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ غلطی ہے. اچھا، غلطی کا یوں دکھایا جاتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جانے یا انجانے میں ہم غلط سائٹ پہ کر لیں کچھ. ابھی میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو. میرے پاس فون آیا تھا کسی کا لاسٹ ویک. وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے کچھ پڑھا ہے میرے سے کہنے سے، اور ماشاءاللہ سے جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو گیا. شوہر میاں بیوی کا جھگڑا تھا. کہنے لگی مجھے آپ سے اور ایک ہیلپ چاہیے. میں کہا جی بولیں. کہنے لگی کہ مجھے یہ کرنا ہے کہ میں چاہتی ہوں، ان کو گھر میں بہت زیادہ جو ہے ٹینشن ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر جو ہے میرے ساتھ الگ شفٹ ہو جائیں. تو میں نے کہا دیکھیں بیوی، میں نے کہا یہ شرعی طور سے بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، کیونکہ آپ ماں بیٹے کو الگ کر رہے ہیں. بھلے وجوہات کیسی ہی ہوں، مگر ایک شریعت کے زاویے میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ ماں بیٹے کو آپ الگ کر لیں، آپ بیوی ہیں، کوشش یہ کریں کہ میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گھر میں جو ہے ہم آہنگی اور سکون پیدا ہو، اس کے بجائے کہ آپ الگ ہونے کی. تو کہنے لگی کہ نہیں وہ تو بہت مشکل ہے. وہ دیکھیں دنیا ہے، کوئی پتہ نہیں کب تک زندہ رہیں گی، وہ کوئی پتہ نہیں آپ کے شوہر کب تک زندہ رہیں گے، کوئی پتہ نہیں آپ خود زندہ رہو کب تک رہو گے. مگر پلاننگ آپ جو ہے اگلے 50 سال کی کرتے ہو. اللہ پہ یقین کی بات کوئی نہیں کرتا کہ اللہ پہ یقین ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں کچھ ایسا پڑھ لوں کہ گھر میں ہم آہنگی ہو. دیکھیں بچے کو وہ پیار کرتی ہے، اس کے جو بچے ہیں، لڑکے کے بچے ہیں، ان کے دیکھ بھال کرتی ہے. بیوی کو وہ پسند نہیں کرتی. دیکھیں ساس بہو کا ہر گھر میں کچ کچ رہتی ہے، مگر کلام الہی ایسی چیز ہے کہ یہ پڑھنے سے گھر میں ٹھہراؤ سکون آتا ہے. جبھی جو ان کو وظیفہ بتا رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ اور چاروں کل 40 دفعہ اسی ترتیب میں جس ترتیب میں قرآن کے اندر ہیں، کافرون سے شروع ناس پہ ختم. یہ پڑھ کے اس سے بہت ساری بیماریاں بھی رفع دفع ہوتی ہیں. نظر، حسد، بد، جو بھی چیز ہے وہ سب چیزیں جو ہے اس سے سلولی اینڈ گریجولی ختم ہوتی. چینی پہ پانی پہ دم کریں، چینی سب استعمال کریں، بچے بڑے بوڑھے جو بھی. اگر چینی نہیں استعمال کرتے شہد پہ کر لیں. کوئی بھی میٹھی چیز، کینڈرل ہوتی ہے نا، کینڈرل آرٹیفیشل سویٹنر، اس کے اوپر دم کر کے دے سکتے ہیں جو ڈائبیٹک ہیں، جو میٹھا نہیں کھاتے ان کے لیے. لیکن یہ سوچنا کہ جی ہم الگ کر لیں اس کو، یہ کر لیں، دیکھیں آپ خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور دوسرے کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں. اور اسی کا قرآن میں ذکر ہے، کرنے والا کرانے والا دونوں جو ہے جہنمی ہے. قرآن میں بالکل کلیئرلی اسٹیٹڈ ہے یہ. اور یہ جو ہے یہ شرعی طور سے یہ منع ہے، یہ سختی سے منع ہے. یہ جو کرتے ہیں اس طرح کی چیز جو کرواتے ہیں کہ جی آپ ایسا کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، بہتری لانے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر اس حد تک ہے کہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، نہیں کنٹرول ہو رہا، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کو کنٹرول کیا جا سکے. کچھ چیزیں ہمارے بھی بس سے باہر ہوتی ہیں، دوسروں کے بھی بس سے باہر ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے بتانے میں فرق ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پڑھنے میں فرق آ جاتا ہے. کچھ چیزیں اگر اللہ نہ کرے ان کی کوئی رجت آئی ہوئی ہے. اچھا رجت کا میں بتا دوں کہ اب یا حیو یا قیوم ہے، ایک اللہ کا اسم ہے نا، یہ نام ہے، مجھے میرے ناموں سے پکارو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اگر کسی کی رجت ہوئی ہوئی ہے اس کی، اور وہ اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ یا حیو یا قیوم جب آئے گا نا، وہ نیگیٹو اثر کرے گی اس کے اوپر، فائدہ نہیں پہنچائے گی. یعنی کہ نقصان تو ایک الگ چیز ہے مگر وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی رجت ہوئی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہوئی ہے. اس یا حیو یا قیوم کی وجہ سے پوری جو سورہ ہے وہ کام نہیں کرے گی. وجہ یہ کیونکہ اس کی رجت ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح پڑھنے میں بھی جو بتانے والے ہیں، جو ہم دیکھ کے بتاتے ہیں، سوچ کے بتاتے ہیں، میں وہ چیزیں بتاتا ہوں جس کے اوپر مجھے خود عبور ہے، جو ہمارے سلسلے میں جو ہے ہم نے خود جس کی ریاضت